السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا دلہا ہے، کس کا دلہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اتنے سارے ہار اور اتنے سارے پھول پہنا کر، اس صحرا پہنا کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک قسم کا جو ہے نماز کا مذاق ہے۔ اگر نماز کا مذاق نہیں ہے تو اپنے امام صاحب کو بولو کہ آپ کا امام صاحب 5 وقت کی نماز میں صحرا پہن کر آئے، گلے میں موٹی موٹی مالا ڈال کر آئے، بڑے بڑے پھول پہن کر آئے، کیا آپ برداشت کرو گے؟ آپ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا امام جو ہے وہ ایسا صحرا پہن کر آئے، صحرا پہن کر نماز پڑھائے۔ تو جس طرح ان کے لیے اجازت نہیں ہے، اس طرح کسی کے لیے بھی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ان کے لیے اجازت نہیں ہے، اسی طرح کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح پھولوں کو پہن کر اور مالا پہن کر، صحرا پہن کر جو ہے نماز ادا کی جائے۔ اور ایک اب تو ایک رسم بن گئی ہے یہ کہ شادی سے پہلے جب دلہا جاتا ہے بارات لے کر تو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسی نماز ہے، پتہ نہیں یہ نماز کس نے نکالی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ 5 وقت کی نماز جو آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سارے زندگی سر پھوڑتا رہے، سارے زندگی نماز پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو بھی دلہا شادی میں جا رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھے، بات ختم، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور شادی سے پہلے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی حدیث ہے وہ، ہمیں تو کوئی حدیث ملے نہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث ملے کہ شادی سے پہلے، بارات میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز رسول اللہ نے بتائی ہو، یا صحابہ نے بتائی ہو، یا تابعین، تابعین نے، یا کسی ولی نے، یا کسی بزرگ نے، یہ علماء نے، یا کسی نے بھی، کسی بڑے آدمی نے اگر یہ کوئی حدیث بیان کی ہو یا کہیں لکھا ہو کسی کتاب میں، تو ہمیں بتا دیا جائے، ہم بھی اعلان کر دیں گے بھائی ہمارا پورا گاؤں جو ہے جب شادی میں جائے گا تو سب مسجد میں آئیں گے، مسجد بھر جائے گی اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے وہ برات میں جائیں۔ یہ نئی رسم شروع کر دی ہے مسلمانوں نے، اللہ رحم فرمائے، یہ کیسی رسم ہے؟ اور پھر نماز پڑھنا، یہ پہلی بات تو نماز ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو پڑھنا بھی ہے، چلو شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، 2 رکعت شادی ہو گئی، اچھی بات ہے، تو شکرانے کی نماز اس طرح کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ نماز کا سراسر مذاق ہے بھائی۔ نماز اگر پڑھنا ہے تو یہ چیز اتار دی جائے، یہ چیز ہٹا دی جائے، اور اتنا موٹا صحرا لے کر اور اس پر سجدہ کرنا، سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ سجدے کے کتنے سارے مسائل ہیں، آپ کسی عالم سے جا کر پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو گدے دار چیز ہوتی ہے، اتنی موٹی چیز ہوتی ہے کہ زمین سے اوپر ہی آدمی ہے تو کیسے سجدہ ہوگا؟ سجدہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ اتنی موٹے موٹے پھول ان کے جو ہے سر پر لگے ہوئے ہیں، ماتھے پر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب سردی آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ موٹے موٹے جو ہے کمبل اوڑھ کر آتے ہیں، چادر اوڑھ کر آتے ہیں، موٹے موٹے ٹوپے لگا کر آتے ہیں، یا کوئی رومال باندھ کر آتا ہے، تو ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پیچھے کر لیں، پیشانی کو نہ چھپائیں، پیشانی کو جو ہے وہ چھپائے نہ، پیشانی کو ظاہر کریں، اور پیشانی کو زمین پر ٹیکنا اس کا نام سجدہ ہے۔ اب یہاں پیشانی دکھ رہی نہیں ہے تو پیشانی کیسے زمین پر ٹکے گی؟ جب پیشانی زمین پر ٹچ نہیں ہوئی اور پیشانی زمین پر مس نہیں ہوئی تو معلوم یہ ہوگا کہ سجدہ نہیں ہوا۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ کیا بنا سجدے کے نماز ہو سکتی ہے کیا؟ بغیر سجدے کو کوئی نماز نہیں ہو سکتی، تو لہذا یہ نماز بھی نہیں ہوگی بغیر سجدے کے۔ تو میرے بھائی، یہ دین ہے، دین کو اس طرح ہلکا نہ سمجھا جائے اور اس طرح دین کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ سراسر دین کا مذاق ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ اگر آپ شادی میں جا رہے ہیں بھائی، تو کسی معتبر عالم دین سے پوچھیں، معتبر عالم دین سے پوچھیں کہ میں شادی میں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس طرح کروں، کیا کروں، کیسے جاؤں، تو آپ کو بتایا جائے گا۔ اب معتبر عالم دین سے پوچھتے نہیں ہیں، بس ایسی اپنی من مرضی چل رہی ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام بدعات سے بچا جائے۔ یہ ایک رسم ہے، پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی، کہاں سے شروع ہو گئی، اللہ رحم فرمائے۔ ان رسموں سے بچا جائے اور اپنی شادی کو خالص بنایا جائے۔ جس طرح شادی میں جانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے جایا جائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہی دولہے صاحب جو 2 رکعت نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، اب جس مسجد میں جائیں گے ظہر کا وقت ہوگا تو مسجد میں نکاح نہیں پڑھا رہے، فنکشن ہال میں نکاح پڑھا رہے ہیں، اور شادی گھر میں واٹیکا میں نکاح پڑھا رہے ہیں، یا گھر کے پاس نکاح پڑھوا لیا، مسجد میں نہیں جا رہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا رہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کتنے ایسے باراتے ہم نے دیکھے ہیں، یہاں سے گئے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا لیکن وہ دلہے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی پوری باراتی بیٹھی ہوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، عصر کا وقت تو اسی طرح ہو گیا اور مغرب کا وقت بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کو کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ جب آپ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو کوئی دوسری نماز پڑھنے کی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی
5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، وہ چاہے کتنی بھی نماز پڑھ لے، کوئی فائدہ ہونے والے نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام بدعات سے بچا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔